عام طور پر دیندار لوگوں کے بچوں میں تھوڑی سی بغاوت کا عنصر پایا جاتا ہے. انہوں نے یہ ایک چینج لائے دیندار حلقے میں کہ پیار سے ڈیل کرو اپنی اولاد کو. ہماری قوم یا ہمارا معاشرہ پازیٹیوٹی پہ آ جائے تو صرف مولویوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, بہت سے لوگوں کا سب کا مسئلہ حل ہو جائے گا. دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی زندگی وقفی, یہ ایک رخ ہے ان کی زندگی کا. ان کی جو کامیابی ہے اس میں بہت بڑی جو چیز ہے وہ دیانتداری ہے ان کا. سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں احمد بھائی اس دور کی ایک انقلابی چیز ہے. بالکل. اب ہمیں فرق محسوس ہوتا ہے, ہم 11 مہینے اور طرح کے مولانا کو دیکھتے ہیں اور رمضان میں ان کو اور طرح دیکھتے ہیں. تو ابھی بھی قرآن سننے کا اہتمام ان کا اسی طرح ہے جیسے ہم ان کو 36 سال کی عمر میں دیکھتے تھے. تو مولانا اب اس مطلب بیمار بھی کافی, تو کیا ابھی بھی روزے رکھتے ہیں مکمل, اور کس طریقے سے رمضان گزرتے؟ وہ ایک بات پہ فوکس کرتے تھے کہ بیٹا اچھے انسان بننا ہے. آپ پہلی دفعہ ہمارے خاندان میں یہ رواج ٹوٹا کہ پسند کی شادی کی گئی کسی, اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ آتا ہے, سب سے بڑی خواہش پوری ہونی ہوتی ہے, تو وہاں ہمیں رشتہ داریاں یاد آ جاتی ہیں. مولانا کی سیر افطاری آپ سے شیئر کر دوں تو شاید آپ کو لگے کہ میں غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں. تو جو ان کا اپنا بندہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب, دیکھیں گراوینٹ کی پروڈکٹ ہے نا. برانڈ بھی یہ صرف امیروں کا برانڈ نہیں ہوگا جی کہ بڑے شہروں میں کھل گیا بس. دنیا میں دین اور دنیا یہ جو تقسیم ہے نا یہ غلط ہے. ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہم ہارن نہیں بجا سکتے. ایک جو بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا ناخوشگوار, جو کہ مولانا پہ بہت تنقید ہوئی ہے زندگی بھر کہ جی یہ بڑا نرمی پیار کی بات کرتے ہیں, اور اس میں آپ کو پتہ ہے الحمدللہ 2 ہندو بھائیوں کے بھی گھر بنے. السلام علیکم جی. آج کے پوڈ کاسٹ میں بڑے ہی اسپیشل گیسٹ ہیں ہمارے پاس, کیونکہ آپ کو پتہ ہے رمضان چل رہا ہے, تو رمضان میں ہم کیونکہ سیزنل مسلمان ہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میرے پاس جو مہمان ہے وہ تو بہت اچھی شخصیت ہے, تو ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ رمضان میں وہ دین کے بارے میں زیادہ سننا زیادہ دیکھنا چاہتا ہے. اسی سلسلے میں پھر ہم نے ریکویسٹ کی مولانا یوسف جمیل صاحب سے, جو صاحبزادے مولانا طارق جمیل صاحب کے, اپنی بھی ایک پہچان رکھتے ہیں, ان کی محبت کے ہمارے پاس تشریف لائے. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا. جی احمد بھائی بہت شکریہ آپ کا جی کہ آپ نے مدعو کیا. یوسف بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ عام طور پہ میں کوئی بھی بات جو کر رہا ہوں وہ عام طور پہ کر رہا ہوں, سب کو نہیں کر رہا جی. مولویوں کے بچے باغی ہوتے ہیں, میں نے دیکھا اکثر. یعنی باغی سے مراد یہ ہے کہ اس فیلڈ میں عام طور پہ نہیں آتے. وہ کہتے ہیں نہیں ابا جی اگر مولوی ہیں تو بس ہم نے ذرا اس طرح. تو آپ ذرا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے یہ راستہ کیوں چنا؟ کیا مولانا صاحب نے زبردستی چنوایا آپ کو یہ راستہ, یا آپ بائی چوائس آئے ہیں اس میں؟ جی احمد بھائی بالکل آپ نے جو بات کی ایک فیکٹ ہے. اس کو اگر میں اس طرح مزید واضح کرنا چاہوں کہ عام طور پر دیندار لوگوں کے بچوں میں تھوڑی سی بغاوت کا عنصر پایا جاتا ہے, تو یہ بالکل ایک فیکٹ ہے. چونکہ ہم ایسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جس میں دینداری کا ماحول تھا, تو سب سے پہلے وہ وجہ جاننا ضروری ہے جس سے بغاوت پیدا ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ احمد بھائی کہ ہم جب دین میں لگ جاتے ہیں, مثال کے طور پہ کسی بھی فیملی کے جو والد ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں, جب وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں تو وہ ایک ٹائم گزرنے کے ساتھ زندگی کے بہت سے ایکسپیرینسز کو کرنے کے بعد دین کی طرف مائل ہوتے ہیں نا. بالکل. تو وہ جیسے ہی خود دین کی طرف مائل ہوتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ مجھے اب اپنی جو اولاد ہے یا میرے جو ماتحت ہیں جو چھوٹے ہیں ان کو مجھے فوری طور پر دین پہ لانا ہے. ان کے اندر ایک جذبہ آ جاتا ہے. جی جی. وہ جذبہ ایک اینگل سے بہت اچھا ہے, لیکن اس جذبے کی جو ایگزیکیوشن ہے نا جی اس میں پرابلم آ جاتا ہے کہ ان کو ایگزیکیوٹ کرنے میں جو رویہ جو بیہیویئر دینا چاہیے عموماً وہ ہو نہیں پاتا انفارچونیٹلی, کہ وہ سختی شروع ہو جاتی ہے. اور احمد بھائی ہم سب جانتے ہیں شدت جو ایسی چیز ہے کہ کوئی انسان برداشت نہیں کرتا نا, تو شدت کی وجہ سے شدت کا لازمی نتیجہ ہے بغاوت. جی. تو اگر میں یوں کہوں کہ اگر دیندار والدین دیندار بڑے اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اپنا بیہیویئر چینج کر لیں, پیار سے پیش آئیں, تو نہ کسی قسم کی بغاوت پیدا نہیں ہوگی اور بچہ بھی دین پہ آ جائے گا. تو اگر آپ میری بات کرتے ہیں کہ میرے اندر بغاوت نہیں آئی, تو میں بالکل 100% شیورٹی کے ساتھ آپ کو کہوں گا کہ اس میں بہت بڑا جو کریڈٹ ہے وہ مولانا کا ہی ہے کہ انہوں نے یہ ایک چینج لائے دیندار حلقے میں کہ پیار سے ڈیل کرو اپنی اولاد کو. میں سمجھتا ہوں اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کی محبت نے قائل کیا, انہوں نے قائل نہیں کیا. اچھا, تو آپ نے مکمل کیا درس نظامی؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ. میں نے آپ کی طرح اللہ نے توفیق دی قرآن حفظ کرنے کی ماشاءاللہ. تو اس کے بعد پھر ماشاءاللہ 8 سالہ جو پورا ایک نظام ہوتا ہے اس کو بھی پڑھنے کی توفیق دی اللہ نے. اور ساتھ دنیاوی تعلیم بھی؟ جی بالکل. میں نے مڈل تک پڑھا ہوا اسکول میں,
اور پھر مڈل کے بعد 3 سال میں نے حفظ کیا تھا اور پھر 8 سال میں نے مدرسے میں پڑھا جی. ماشاء اللہ. اچھا یہ اس سارے واقعے سے ہٹ کے کہ آپ اس طرف آئے اور یہ کر رہے ہیں, میرا نا کوشش ہوتی ہے کہ جو مہمان ہے نا اس سے کوئی نہ کوئی ایسا سوال ضرور پوچھوں جو اس سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے. ہاں کیونکہ آپ اس وقت خود ماشاء اللہ عالم بھی ہیں جی اور بزنس مین بھی ہیں جی. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا سوال یہی ہے کہ اگر مولوی جی چندہ مانگنے جاتا ہے, اب ظاہر ہے دین کا کام کر رہا ہے, وہ ایک ہی کام کرے گا نا, یا وہ ادھر بیٹھے گا یا وہ کام کرے گا جی. تو لوگ کہتے ہیں جی چندہ مانگنے آ گئے ہیں تم کام کیوں نہیں کرتے. اگر وہ بزنس شروع کر دے, وہ کہتے ہیں لو جی مولوی بزنس کریں گے, تو مولوی کدھر جائے گا؟ جی احمد بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ واقعی مولوی کدھر جائے, چندہ مانگے تو برا اور اگر وہ کاروبار کرے تو برا. تو اس میں تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یا جو ہماری قوم ہے اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. تو بڑی بدقسمتی ہماری ہے احمد بھائی کہ ہمارا مائنڈ سیٹ نیگیٹو ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو دیکھنے کے بعد پہلا جو امپریشن دیتے ہیں وہ نیگیٹو دیتے ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اگر من حیث القوم ہماری قوم یا ہمارا معاشرہ پازیٹیوٹی پہ آ جائے تو صرف مولویوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, بہت سے لوگوں کا سب کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو وہ نیگیٹیوٹی ہے کہ جب وہ ایک عالم دین اپنے مدرسے کو چلانے کے لیے چندہ مانگنے جائے گا تو پہلی تھاٹ یہ آتی کہ مانگنے آ گئے, حالانکہ وہ اپنے لیے تو نہیں مانگ رہا. بالکل. اور اگر وہ اس چیز سے کہ لوگ کہتے ہیں مانگتا ہے, اس سے جان چھڑوانے کے لیے وہ اس طرف جاتا ہے تجارت کی طرف, تو لوگ کہتے ہیں لو جی یہ عالم کس بات کا جو تجارت کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں دونوں باتیں غلط ہیں کہ نہ تو تجارت تو اللہ تجارت جی بے شک وہاں سے مل رہی. بے شک احمد بھائی تجارت تو ایسی چیز ہے کہ اگر آپ دنیا میں سے کسی ایک کام کو مائنس کریں, کوئی ایک کام مثال کے طور پہ, تو وہ تجارت ایک ایسا کام ہے اگر اس کو آپ مائنس کر دیں دنیا ختم ہو جائے گی, کچھ بھی نہیں بچتا. اور اس کی ہم نے بہت ہی ماضی قریب میں ایک مثال دیکھی ہے کرونا کی شکل میں کہ ایک وبا نے جب تجارت کو روکا تو دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا. آپ دیکھیں نا جی بڑے بڑے ادارے بڑے بڑے بزنسز زمین بوس ہو گئے سائیکل روکنے کی وجہ سے. تو تجارت فطرت ہے, عین ضرورت ہے اور انبیاء کا پیشہ ہے. تو جب انبیاء تجارت کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ کہ ایک عالم بھی تجارت کر دی. زبردست. اچھا باقی آپ سے کچھ دلچسپ گفتگو بھی کریں گے لیکن تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں فاؤنڈیشن کی پہلے آپ سے بات کر لی جائے. میں تو خیر اس چیز کا قائل ہوں اور کوئی بھی میرا خیال ہے ذی شعور اس چیز کا قائل ہوگا کہ یار کوئی بندہ 65-70 سال کی عمر میں جا کے نا اپنے لیے تو کچھ نہیں کرے گا. یہ عقل بھی مانتی ہے اس چیز کو کہ انسان کی خواہشات جوانی میں ہوتی ہیں. بے شک جوانی میں یا جب آپ ایک مطلب بہتر ایج میں ہیں کہ آپ گھومنے پھرنے اور اس میں, تب چلے بندہ سوچ سکتے یار اس نے اس لیے کیا ہوگا. لیکن میں لوگوں کے لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا اس بارے میں بتائیں کہ ایم ٹی جے فاؤنڈیشن بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور پھر اس میں آپ کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اب بھی اس کے کیا حالات ہیں, کہاں کہاں کام کر رہی ہے. احمد بھائی آپ نے ایک بڑا ہی مشہور کہاوت ہے, بہت سی کہاوت ہے نا جو بڑی عام ہوتی ہیں, ان میں سے ایک کہاوت سنی ہوگی آپ نے کہ تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں. جی بالکل ڈیفینیٹلی آپ نے سنی ہوگی. تو مولانا, اگر یہ میں مثال مولانا پہ فٹ کروں تو مولانا کا میں یوں کہوں گا کہ ان کے بھی 2 رخ ہیں. ایک رخ وہ ہے جس سے وہ معروف ہوئے, جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آج میں اور آپ اکٹھے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی زندگی وقفی. یہ ایک رخ ہے ان کی زندگی کا. اور دوسرا رخ یہ ہے جو کہ لوگوں کے سامنے پوشیدہ رہا کافی سالوں تک کہ جس طرح روحانی امراض کے لیے انہوں نے محنت کی, روحانیت کے اوپر محنت کی, اسی طرح انہوں نے آج سے کافی سال پہلے, کم از کم بھی 30-40 سال پہلے, انہوں نے لوگوں کو جسمانی ریلیف بھی دینا شروع کر دیا تھا. اور یہ کیوں ہوا آپ جانتے ہیں مطلب جب بھی کوئی شخصیت پاکستان میں یا دنیا بھر میں کسی بھی لحاظ سے اللہ اس کو شہرت دے دیتے ہیں تو لوگ اس کی طرف اپنی ضروریات کو لے کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو مولانا نے یہ کام آج سے 30 سال پہلے شروع کر دیا تھا, 40 سال پہلے شروع کر دیا تھا. تو جب تک جوانی تھی ماشاءاللہ, ہمت تھی اور صحت تھی تو وہ کام خود کرتے رہے. اس میں سلسلہ کیا ہوتا تھا, ضرورت مند کو دیکھتے تھے, اپنے کسی بھی دوست سے جو صاحب حیثیت اس سے کہتے تھے, وہ ان کو اپنی زکوٰۃ صدقے میں سے اماؤنٹ دیتے تھے, وہ مولانا ضرورت مند تک پہنچا دیتے. یہ سلسلہ 30 سال 35 سال چلتا رہا. پھر آپ جیسا آپ سمجھتے ہیں کہ عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے جب انسان فزیکلی چیزوں میں نہیں کر سکتا پرفارم, تو پھر جب ان کو لگا کہ اب یہ چیز میرے لیے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے تو انہوں نے پھر ہم سب سے مشاورت کی کہ کیا کرنا چاہیے.
تو اللہ نے سب کے دل میں ڈالا کہ اب ادارہ بنا لینا چاہیے کہ آپ یہ اکیلے اب کام نہیں کر سکتے. تو پھر یہ ادارہ وجود میں آیا. گویا کہ MTJ فاؤنڈیشن نئی نہیں ہے, یہ آج سے 40 سال پرانی ہے, صرف ادارے کی شکل میں اب آئی ہے. ادارے کی شکل میں اب آئی. اور اس کا احمد بھائی مقصد صرف اور صرف جیسے مولانا نے روحانی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا, اب باری ہے جسمانی طور پر فیسیلیٹیٹ کرنے کی. کہ انشاءاللہ ہم پاکستان بھر میں اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے اس فاؤنڈیشن کے تھرو ہر وہ چیز کرنا چاہتے ہیں جس کی ایک غریب انسان کو ضرورت ہے. اور ماشاءاللہ کیونکہ اکثر لوگ بھی جانتے ہیں اور ہم نے بھی آپ کا گھر بھی دیکھا, وہ سب کچھ آپ کا تو ماشاءاللہ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے جی. تو جو کیونکہ کبھی لوگ یہ سوچ لیتے ہیں یار یہ شاید انہوں نے اپنا کچھ بنانے کے لیے کیا ہوگا, آپ کو تو اللہ نے سب کچھ بہت پہلے سے دیا ہوا ہے. تو لمبا حویلی آپ کی کب سے ہے؟ جی احمد بھائی بالکل اللہ کا شکر ہے جی. میں اس میں تو اللہ رازق اللہ کی ذات ہے جی, کہ اللہ نے مولانا کو, ہماری فیملی کو خاندانی طور پہ ذمہ داری کے پیشے سے جوڑا, اور ذمہ داری میں ہے ہی زمین, تو اس میں ماشاءاللہ اچھی پراپرٹی ہے شروع سے ماشاءاللہ, اور ذمہ داری سے ہمارا تعلق ہے, اور اللہ تعالیٰ کے کرم ہے کہ اچھے حالات میں اللہ نے رکھا ہے ماشاءاللہ. تو یقیناً دیکھیں مولانا کی جو زندگی گزری ہے نا جی, اس میں بہت بڑا جو ایک ان کی جو لائف ہے ان کی جو کامیابی ہے اس میں بہت بڑی جو چیز ہے وہ دیانتداری ہے ان کی. بالکل. تو یہ بڑی غلط مسکنسیپشن پھیل گئی ہے مولانا کے بارے میں کہ شاید فاؤنڈیشن سے کوئی ذاتی فائدہ حاصل کرنا ہے, حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. بلکہ کچھ لوگوں نے تو ابھی پیچھے سوشل میڈیا پہ بڑا مشہور کر دیا تھا کہ اتنے ارب نکل آئے, پھر آپ بلکہ ٹیلی ویژن پہ آئے اور آپ نے آگے اس کو بتایا. تو ہمارے ہاں اچھا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں تھوڑا سا اس پہ بھی جو 49 ارب یا 50 ارب کی بات ہے اس پہ بھی, اور اوور آل ہمارے بیہیویئر پہ کہ ہم سوشل میڈیا پہ جو دیکھتے ہیں اس پہ یقین کریں. ہاں احمد بھائی یہ بہت بڑا المیہ ہے اس دور میں. اچھا سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں احمد بھائی اس دور کی ایک انقلابی چیز ہے. بالکل بالکل. کہ اس نے جتنا زیادہ لوگوں کے اندر پینیٹریٹ کیا ہے, جتنا زیادہ ڈیپ روٹس میں سوشل میڈیا پہنچا, آج سے پہلے کوئی میڈیا کی شکل ایسی نہیں تھی. لیکن آپ کو پتہ ہے ہر چیز اپنے سائیڈ ایفیکٹ بھی لے کے آتی ہے. اب ہمارا سوشل میڈیا پہ جو بلیو ہے, میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, اللہ نہ کرے ایسے قرآن اور حدیث سے بھی بڑھ گیا ہے یا اس کی طرح ہو گیا کہ جو خبر ہم نے دیکھی سوشل میڈیا پہ اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے بلیو کر لی. بالکل. تو یہ بہت بڑا فالٹ پیدا ہو گیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, جبکہ حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہوتی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے, میری آپ کے اس پروگرام کی توسط سے میں گزارش کروں گا کہ جب بھی ہم کوئی خبر دیکھیں اس کی تصدیق ضرور کر لیں. اور ہمیں قرآن بھی یہ کہتا ہے, قرآن بھی یہ کہتا ہے تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا. اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو فتبینوا, اس کو کراس چیک کر لو. ہاں اس میں حقیقت ہے تو آپ ضرور بلیو کریں, اگر نہیں ہے تو اس کو اگنور کر دیں. تو تھے آپ کے پاس 50 احمد 50 ارب ہوتے تو میں آج آپ کو یہاں پہ کم از کم 20-25 ارب دے کے جاتا. میں جس نے بھی فون کیا اور کہا جی آپ کے پاس 49 ارب ہیں, تو مولانا نے فرمایا کہ جی بالکل 49 ارب اگر ہیں, اگر آپ کو مل جائے نا تو آپ سارے رکھ لینا, کو 2-4 ہمیں بھی دے دینا. ہاں یہ بھی اچھی بات ہے. اچھا رمضان مولانا کا عام طور پہ کیسا گزرتا ہے, اور آپ کا, اور آپ ظاہر ہے کیونکہ عام لوگوں کا رمضان اور ہوتا ہے, علماء حضرات کا جو حفاظ ہوتے ہیں ان کا رمضان اور طرح سے ہوتا ہے. تو مولانا اب اس مطلب بیمار بھی کافی, تو کیا ابھی بھی روزے رکھتے ہیں مکمل, اور کس طریقے سے رمضان گزرتا ہے؟ جی احمد بھائی ماشاءاللہ شاید یہی ایک انرجی ہوتی ہے کسی بھی نیک انسان میں, ولی اللہ میں, اور خاص طور پہ جو اللہ نے جس کو بزرگی دی ہو کہ اس کے لیے ایسے جو اسلامی مواقع ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں. تو مولانا تو ماشاءاللہ ہم نے ان کو زندگی بھر دیکھا کہ رمضان میں بہت زیادہ ان کی کیفیت بدل جاتی ہے. ایک بہت زیادہ جیسے ہمیں فرق محسوس ہوتا ہے, ہم 11 مہینے اور طرح کے مولانا کو دیکھتے ہیں اور رمضان میں ان کو اور طرح دیکھتے ہیں کہ انتہائی فکر روزے کی, انتہائی فکر تراویح کی. اور مزے کی آپ کو بات عرض کروں جی کہ ماشاءاللہ وہ تقریباً 70 ایئرس کے ماشاءاللہ ہو رہے ہیں, تو ابھی بھی قرآن سننے کا اہتمام ان کا اسی طرح جیسے ہم ان کو 36 سال کی عمر میں دیکھتے تھے, 35 سال کی عمر میں. جی پورے اہتمام کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ, اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ میں قرآن جلدی سن لوں تاکہ اس کے بعد جو باقی رمضان ہے اس میں خود سے تلاوت کر سکوں. پہلے تو تفصیل دیکھا کرتے تھے, اب چونکہ صحت اتنی نہیں اجازت دیتی تو تھوڑا سا یہ چیزیں کم ہیں.
لیکن ماشاءاللہ جس کو کہہ لینا روحانی طور پہ وہ رمضان کو فل انجوائے کرتے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. تھوڑا سا کینڈیڈ گپ شپ کی طرف آتے ہیں پھر دوبارہ سیریس پہ آ جائیں. ہاں. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم 5 بہن بھائی ہیں. ہم 3 بھائی ہیں 2 بہنیں الحمدللہ. تو باقی کیا کرتے ہیں؟ باقی بھائی بھی ہیں اسی فیلڈ میں یا وہ اپنا کوئی سلسلہ اسٹڈی یا کوئی جاب یا بزنس؟ ہاں احمد بھائی میں اس بات کو پہلے کے ساتھ جوڑوں گا کہ آپ نے کہا نا کہ باغی آپ کیوں نہیں ہے. تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے جی کہ اللہ نے مولانا کو جو یہ نعمت سے نوازا نا جی, جو محبت دیتے ہیں وہ پیار دیکھیں انہوں نے دنیا کو محبت کا پیغام دیا تو گھر میں تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ اپنایا. تو وہ بچپن سے ان کا ہم سے یہ ڈیمانڈ کبھی بھی نہیں تھی کہ ہم سب عام طور پہ ہوتا ہے نا جی عالم ہے تو سارے بچے عالم, حافظ ہیں تو سارے بچے حافظ. ایسا کانسیپٹ مولانا نے کبھی نہیں دیا ہمیں. ان کی خواہش ہوتی تھی بچپن میں جب ہمیں بیٹھتے تھے لے کے سمجھاتے تھے وہ ایک بات پہ فوکس کرتے تھے کہ بیٹا اچھے انسان بننا ہے آپ اور نیک انسان بننا ہے. مجھے آپ سے نہ کوئی عالم بننے کی خواہش ہے نہ حافظ بننے کی ہے. آپ نے جس فیلڈ میں جانا ہے آپ جائیں لیکن اچھے بنے بس. تو یہی وجہ بنی کہ میرے جو بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں وہ بزنس کر رہے ہیں. اچھا وہاں جی جہاں آپ تشریف لائے تھے گاؤں میں وہاں ان کا اپنا یہ جو زرعی آلات ہیں ٹولز ہیں ان کی انڈسٹری ہے چھوٹی سی ایک سیٹ اپ ہے مینوفیکچرنگ سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ. اور وہ واقعی اس میں اچھے انسان بن رہے ہیں کہ وہ اتنی آنیسٹی سے اپنا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جو مجھ سے سب سے چھوٹا بھائی ہے وہ پڑھ رہا ہے بزنس پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ. تو مولانا کی طرف سے ان پہ کوئی وہ ایسی پابندی نہیں ہے کہ میں اگر میری یہ تو کلیئر ہو بھی گیا نا کہ آپ ادھر ہیں ایک بزنس کر رہے ہیں ایک اپنے اسٹڈی پڑھ کر رہے رہے ہیں جی. تو آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو جو ہے وہ جس بھی فیلڈ میں ہو بس پتہ چلنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے جی. بالکل بالکل مولانا نے یہی سبق دیا جی ہمیں. ہم نے ان کو یہ دیکھا وہ کبھی کسی کو یہ نہیں کہتے کہ تم جو کام کر رہے وہ چھوڑ دو. وہ یہ کہتے ہیں جو اس کام میں غلط ہے وہ چھوڑ دو. ہاں چونکہ اگر تو سارے شعبے جتنے بھی چیزیں دنیا میں چل رہی ہیں نظام چل رہے ہیں اس میں صحیح غلط کا تعین تو اللہ نے کر دی ہے. تو جب آپ عربی کا ایک مقولہ ہے خذ ما صفا ودع ما قدر کہ جو ٹھیک ہے اس کو لو جو غلط ہے اس کو چھوڑ دو. تو مولانا یہی فرمایا ہمیشہ ہر کسی کو ہی وہ جب بھی کون سے ملنے آتا ہے وہ یہی اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بیٹا جس کام میں ہو اس کو ٹھیک کر لو. تو تم دین پہ ہو تم اللہ کے راستے میں ہو. اور مولانا نے شادی ایک ہی رکھی. احمد بھائی آپ نے سوال بڑے سالوں بعد اٹھایا ہے چونکہ بچپن تو ہمارا جو گزرا اس میں تو ہم نے بات بہت سنی کہ جی آپ کے والد صاحب کی 4 شادیاں. اچھا مزے کی بات ہے احمد بھائی ہمیں لوگ بتاتے تھے پوچھتے نہیں تھے. ہاں اور ساتھ وہ اس بات پہ اصرار کرتے تھے کہ آپ کو نہیں پتا آپ کے والد صاحب کی 4 شادیاں. اچھا تو آپ بھی کبھی اپنے کسی دوسری والدہ سے ملے یہ جو سوشل میڈیا پہ بس اگر احمد بھائی ہوتی تو ضرور ملتے. ڈھونڈ ہی رہا ہوں میری 38 سال عمر ہو گئی ہے ابھی تک تو نہیں ملی دوسری کوئی والدہ. وہ پچھلے دنوں میں عمران ریاض بھائی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کی کتنی بیوی ہیں. کہتے یار مجھے تو ایک کا ہی پتا ہے سوشل میڈیا پہ 5-6 ہیں اور میری درخواست ہے کہ مجھے ان سے ملوا دیا جائے. کہتے ہیں کہ لوگ ایسے اٹھا کے بنا لیتے ہیں. جی اچھا اس پہ کبھی ویسے ڈسکس ہوا آپ کا مولانا صاحب کے ساتھ کہ کیوں نہیں کی انہوں نے؟ اسلام میں اجازت ہے پھر اللہ نے اتنا شہرت دی ہو تو پھر ایک خواہش بھی ہو جاتی ہے پیدا یا کہیں سے کچھ زور بھی آ جاتا ہے کہ جی کر لیں جی چلیں آپ کا سفر اتنا رہتا ہے ایک گھر کے لیے ہو جائیں ایک سفر کے لیے ہو جائیں. احمد بھائی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں بلکہ اس کا جواب میں سمجھتا ہوں بڑا مفید ہوگا سننے والوں کے لیے. دیکھیے مولانا جیسا کوئی بھی شخص جو کچھ کرتا ہے دنیا میں آنے کے بعد نا اپنی زندگی کو کیش کرتا ہے یوٹیلائز کرتا ہے ڈیلیور کرتا ہے کہ ان کی سب سے بڑی جو چیز خوبی اللہ ان کو دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیتے ہیں. ان کی زندگی کی جو ترجیحات ہیں نا جی ان کا وہ کام بن جاتا ہے. اس کام سے حاصل ہونے والے جو نتائج ہیں وہ اس کو انجوائے نہیں کرتے. اور اگر خدا نہ خواستہ ایک انسان نے محنت کی اس کو نتائج ملے اس نے ان نتائج کو انجوائے کرنا شروع کر دیا تو وہ کبھی بھی اس کام کے اندر آسمانوں کو نہیں چھو سکتا. ٹھیک ہے جی عزت اور مقام کی بلندیوں پہ نہیں لمٹ تک ہی رہ جاتا ہے بس. تو مولانا کو میں سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ آپ بہت سی حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جب اپنے آپ کو آپ ڈیووٹ کر لیتے ہیں. تو مولانا نے احمد بھائی اس وقت میڈیا نہیں تھا سوشل میڈیا نہیں تھا کیمرہ نہیں تھا ان کی لائف میں. انہوں نے اپنے آپ کو واقعی ڈیووٹ کیا اس کام کے لیے.
میں آپ کو پرسنلی بتاتا ہوں کہ ہمیں نہیں یاد رہتا تھا کہ مولانا کب گھر سے گئے اور کب واپس آئے. کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہوتی تھی. 2-3 ماہ وہ رائیونڈ میں ہیں, جماعتوں میں جا رہے ہیں, واپس آنے کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہوا کرتا تھا. اور کس طرح انہوں نے ایک مجنوں کی طرح پاکستان بھر میں تبلیغ کا کام کیا ہے, یہ شاید اس وقت کیمرہ ہوتا تو آج میں آپ کو دکھا سکتا. تو پھر ایسے جی 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 ایک دیوانوں کی طرح. اور میں سمجھتا ہوں آپ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی کام کو دیوانوں کی طرح نہیں کرتے تو اس کام کی پیک کو بھی آپ نہیں چھو سکتے. جی تو پھر اس میں شادیاں اور چیزیں پھر یہ آپ کو وہاں آپ کے راستے سے ہٹا دیتے. تو یوسف بھائی آپ نے ایک ہی شادی کی یا آپ کو چلے آپ کی تو بھی جوانی ہے نا, یا کوئی شوق ہے؟ احمد بھائی ضروری نہیں ہے کہ جوانی کا مطلب ہے کہ آپ دوسری شادی کریں. جی جی. تو یقیناً ہمارے سامنے تو بہت بڑی مثال موجود ہے مولانا کی شکل میں. جی بالکل. تو آپ لاشعوری طور پہ اپنے بڑے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. آپ کا والد, آپ کے جو والد ہوتے ہیں وہی آپ کے لیے سب کچھ ہوتے ہیں. آپ کے اصل رول ماڈل آپ کے والد ہوتے ہیں. بالکل. تو اب چونکہ ان کی اتنی بڑی کھلی کتاب کی طرح ان کی زندگی, اور میں ہی اتفاق کی بات ہے کہ بہن بھائی میں سے میں سب سے کلوز ان کے, تو یہ کہ ہاں کمٹمنٹ کہ ایک ہی بیگم کے ساتھ وفاداری کیسے نبھائی جاتی ہے یہ ان سے سیکھا ہے, اور اس کے بعد اپنے کام سے کیسے کمٹمنٹ ہے یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو شادی آپ نے فیملی میں کی یا؟ جی میری فیملی میں شادی ہوئی ہے. لو میرج تھی؟ الحمدللہ جی میری بالکل پسند کی شادی ہوئی ہے. اچھا ماشاءاللہ. ہاں جی. اور ایک انٹرویو میں نے کچھ عرصہ پہلے بتایا بھی تھا کہ میری شادی میں پہلی دفعہ ہمارے خاندان میں یہ رواج ٹوٹا کہ پسند کی شادی کی گئی کسی کی. اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اگر آپ ایک جائز شادی ایک جائز رشتہ ہے, اگر آپ خواہش کا اظہار کر دیتے ہیں اور ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں تو اس پہ بڑے عجیب عجیب معاملات ہو جاتے ہیں, اور مولانا ماشاءاللہ اس پہ اوپنلی بولتے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹیوں سے بھی پوچھ لیا کرو کہ بیٹا یہاں پہ کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے. ہمارے یہاں تو بعض دفعہ پوچھا بھی نہیں جاتا اور زبردستی کر دی جاتی. جی بالکل. اس کو آپ اس طرح سمجھیں نا احمد بھائی کہ دیکھیں انسان کی زندگی میں سب سے بڑی ایک جو مرحلہ آتا ہے پیدا ہونے کے بعد وہ شادی ہوتا ہے. کسی بھی انسان کے لیے یہ بہت بڑا زندگی کا ایک موڑ ہوتا ہے. پوری ایک جی چونکہ اس سے آگے پورا جنریشن نے چلنا ہوتا ہے. تو ہم اپنے بچوں کی مولانا یہ فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی خواہشات تو پوری کرتے ہیں کہ یہ لے دو, یہ بھیج دو, یہاں اس کو سیر کروا دو, یہ کھلا دو, یہ پلا دو, یہ برانڈ لے دو, یہ گاڑی لے دو. لیکن جب اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ آتا ہے, سب سے بڑی خواہش پوری ہونی ہوتی ہے, تو وہاں ہمیں رشتہ داریاں یاد آ جاتی ہیں, وہاں ہمیں خاندان یاد آ جاتے ہیں, عزت ذلت کا مسئلہ بن جاتا ہے, ناک کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اگر دو بچہ بچی میں آپس میں ایک حلال طریقے سے ایک پسندیدگی کا تعلق بڑھ جاتا ہے تو ان کو شادی کرانے میں یہی شریعت کا حکم ہے. بالکل یہی فطرت ہے, یہی شریعت ہے. تو میں نے جب اپنی خواہش کا اظہار کیا تو مولانا نے 1 منٹ نہیں لگایا, مولانا نے ڈنڈا نہیں اٹھایا کہ یہ گستاخی کر دی اور یہ. ہاں اگر مولانا کا بیہیویئر میرے سے فرق ہوتا تو شاید میں اظہار ہی نہ کر پاتا. آپ نے اظہار بھی اسی لیے کیا کہ آپ کو پتا تھا. جی میں نے ان کی نرمی کا فائدہ اٹھایا. چلے ماشاءاللہ. سحری افطاری میں عام طور پہ مولانا کو آپ لوگوں کو گھر میں کیا پسند ہے؟ کوئی گھر میں اسپیشل چیز تیار ہوتی ہے یا بس؟ میں اگر مولانا کی سحری افطاری آپ سے شیئر کر دوں تو شاید آپ کو لگے کہ میں غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں. اچھا. کیونکہ ماشاءاللہ جی اللہ نے, میں سمجھتا ہوں ایسے بندے کو خوبی اللہ بہت دیتا ہے جس سے اس نے کوئی کام لینا ہوتا ہے. تو اتنا زیادہ کنٹرول افطاری پہ میں نے نہیں کسی شخص کو دیکھا. زندگی گزر گئی جی مولانا کے ساتھ گزر رہی ہے کہ ان کی افطاری آپ سمجھ سکتے ہیں اس وقت کیا حال ہوتا ہے. ان کی افطاری قہوے کا 1 کپ اور 1 کھجور سے ہوتی ہے. یہ میں نے جب سے ہوش سنبھالی میں دیکھ رہا ہوں کہ 1 کپ قہوہ اور 1 کھجور. وہ لینے کے بعد وہ مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں. اس کے بعد آ کے پھر جو نارمل جو ان کا کھانا بنتا ہے تھوڑا سا وہ عام کھانوں کی کو زیادہ پسند نہیں کرتے, پرہیزی کھانا کھاتے ہیں شروع سے ہی. خاص طور پہ بازار کے کھانوں سے بہت بچتے ہیں. تو وہ اپنا روٹین میں تھوڑا سا کھائیں گے اور بس پھر تراویح کی تیاری. اور سحری میں بھی اسی طرح بہت معمولی سا عام طور پہ چلتا ہے, جیسے آملیٹ ہے, بوائل ایگز ہیں, یہ لے کے کوئی پراٹھے نہیں, کوئی طے نہیں لگاتے کہ میرا روزہ اچھا گزر جائے. تو بڑی سمپل غذا رکھتے ہیں جی. اور ویسے کھانے میں کیا خاص چیز پسند کرتے ہیں؟ کچھ ہے ایسا یا نہیں کھانے میں جی ان کو ان کا سادہ کھانا ان کی سب سے پسندیدہ چیز ہے. اچھا. یعنی ان کو بہت زیادہ تکلفات والے کھانے ان کو پسند نہیں کرتے, اور کیا بھی نہیں اس وجہ سے کہ وہ پوری دنیا میں پھرے ہیں پورے. وہ کہتے تھے جہاں میں جاتا تھا میرے سامنے بہت دسترخوان لگتے تھے لوگوں کی محبت میں. بالکل.
تو اگر وہ کہتے ہیں ان کو شوقین ہو جاتا تو بہت جلد میں بیمار ہو کے بستر پہ پڑ جاتا. تو ان کو ماشاءاللہ کھانا سادہ کھانا پسند کرتے ہیں, کوئی بہت جیسے آج کل ہیں کھانے, ایون کہ ان کو جب ہم نئی نئی چیزیں آتی ہیں ان کے سامنے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ بڑی حیرانگی سے پوچھتے ہیں کیا کھا رہے ہو آپ لوگ, پیزا ہو گیا, برگر ہو گیا, ایون کہ ہم نے کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں کہ انہوں نے یہ چیزیں ٹیسٹ کی ہوں. اس لیے نہیں کہ کوئی ناجائز ہے, اس لیے کہ وہ ان کو اپنی صحت ہاں اپنی صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا ابھی پچھلے دنوں رائمنڈ میں جوڑ چل رہا تھا تو مولانا صاحب وہاں پہ موجود تھے, اور یہ بڑی حیران کن بات تھی کافی لوگوں کے لیے کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ مولانا صاحب کو تبلیغ جماعت نے نکال دیا, رائمنڈ میں ان کو بلاک کر دیا کہ کبھی آنا نہیں ہے. تو اس حوالے سے ذرا تھوڑا بتائیں کہ کیا کوئی ایسی پابندیاں لگی ہیں آپ کے اوپر؟ احمد بھائی بس وہی جو شروع میں ہم نے بات کی تھی نا سوشل میڈیا کی خبریں, جی جی, تو یہ محض ایک سوشل میڈیا کی خبر تھی. رائمنڈ میں سمجھتا ہوں رائمنڈ یا تبلیغ کا کام یہ واحد ایک ایسی جماعت ہے یا ایسا مرکز ہے جہاں کسی کو رکھنے اور نکالنے کا کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں ایکچولی نا, کہ وہاں کوئی ایسا ایس او پیز ہی نہیں ہے کہ جس کو نکال دو, وہ تو سب کو لینے کے لیے بنا ہوا ہے. تو جو ان کا اپنا بندہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب, دیکھیں رائمنڈ کی پروڈکٹ ہے نا, بالکل, اور جن کی رائمنڈ نے وجہ ان سے کو ماشاءاللہ تیار کی جی پوری دنیا میں پہنچا. تو یہ محض ایک لوگوں کا ایک شوشہ ہوتا ہے جی سوشل میڈیا پہ, ماشاءاللہ وہ تو زندگی ان کی رائمنڈ سے کے ساتھ گزری ہے, اور انشاءاللہ ان کی جو ارادے نیت وہ یہی کہ رائمنڈ کے ساتھ ہی میری زندگی ہے, میری بہاریں رائمنڈ کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ جی. اور آپ کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے رمضان میں, آپ سناتے ہیں قرآن پاک کبھی یا؟ احمد بھائی بالکل, میں بھی اللہ کا شکر ہے جی کوئی 10-12 سال تو سناتا رہا. اچھا ماشاءاللہ. ہاں جی, لیکن بہت بڑی ریزن بنی جب مصروفیات بڑھ گئیں, خاص طور پہ یہ فاؤنڈیشنز اور یہ جو ویلفیئر کے کام جب شروع ہوئے, جی جی, تو پھر ٹریولنگ بڑھ گئی, پھر سب سے بڑھ کے اللہ کی توفیق سے جی میں اس بات پہ اللہ کا بے حد مشکور ہوں, بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے, اللہ تعالیٰ نے مجھے مولانا کی خدمت کی بہت موقع دیا الحمدللہ, چونکہ میں ان کے ساتھ رہتا ہوں. تو پھر وہ ایسی ان کی صحت کی وجہ سے ایسی ان کے ساتھ بانڈنگ ہوگی کہ پھر میرے لیے مشکل ہو گیا. ایم ٹی جے کے جو آپ کے بزنس پہ میں آ رہا ہوں, فاؤنڈیشن کی تو بات ہوگی, کتنی برانچز ہیں اور آگے آپ لوگوں کے کیا پلانز ہیں؟ ہاں جی, اس کو کہاں کہاں پہ آپ نے لے کے جانا, اور ایم ٹی جے یہ جو آپ نے برانڈ شروع کی ہے اس کے پیچھے بنیادی کیا مقصد تھا؟ جی بالکل احمد بھائی, ایم ٹی جے بھی آپ سمجھ لیں کہ ایم ٹی جے فاؤنڈیشن ہی کی وجہ سے بنا. اچھا, فاؤنڈیشن کی وجہ سے ہاں, یہ بات میں بڑا واضح طور پہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کی برکت سے کئی لوگوں کو بات یہ واضح ہو جائے انشاءاللہ, کہ ایم ٹی جے فاؤنڈیشن جب بنی تو وہی سبب تھا ایم ٹی جے برانڈ بننے کا. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں جی, کہ جب دیکھیں ایم ٹی جے فاؤنڈیشن ہم نے لانچ کی, بنی پراپر, جب سارا سسٹم شروع ہو گیا تو وہی سال انفارچونیٹلی کرونا کا تھا. بالکل, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فاؤنڈیشن مینس کہ آپ کو ڈونیشنز اکٹھے کرنے, کلیکٹ کرنے ہیں. تو اس سال پورا مہینہ ایسا گزرا کہ فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ میں لٹرلی 1 روپیہ بھی نہیں ہے, میں فزیکلی بتا رہا ہوں. لوگوں کے پاس سر جی لوگوں کے پاس جی بالکل, لوگوں کے پاس اپنے لیے کچھ نہیں بچا تھا, وہ لوگوں کو کیسے دیتے. تو پورا مہینہ ایسے گزر گیا جی پریشانی میں, اور ہمیں پتا تھا کہ یار کتنے لوگ جڑ چکے ہیں فاؤنڈیشن کے ساتھ, تو کیا ہوگا. اسی پریشانی میں مولانا کا بھی وہ رمضان بہت مشکل تھا, اور ہم سب کا بہت مشکل تھا کہ کیا ہوگا کیا ہوگا. آپ یقین مانیں اتنی ٹینشن میں وہ رمضان گزرا کہ اگر میں اپنی زندگی کا مشکل ترین رمضان گنوں تو وہ رمضان تھا, کہ کچھ ہم بلائنڈ ہو گئے ہم نا کہ آگے کیا بنے گا. تو مطلب یہ عجیب اتفاق ہے اللہ کی طرف سے. جب دیکھیں 27 رمضان المبارک تھی, 27ویں کی رات, اور اسی دن مولانا نے ہمارا ختم قرآن ہوا, گھر کے اندر ہی پڑھتے ہیں ہم کافی عرصے سے, تو راتیں چھوٹی ہوتی تھی تو ہم بیٹھے رہتے تھے, مولانا گپ شپ, مولانا پھر اس دن جو تفسیر بعض دفعہ موضوع چھیڑ لیتے تھے فجر تک. تو اس رات بیٹھے تو یہی کہتے ہیں بچوں رمضان ختم ہو گیا, فنڈ آئے نہیں, آگے کیا ہوگا. سوچتے رہے, ہم خاموش ہو گئے, ہم نے کہا ہم کیا کہہ سکتے ہیں جی. تو رات 3 بج رہے تھے جی, سحری کا وقت قریب تھا. تو مولانا نے فرمایا کہ یار کیوں نہ ہم ایک کاروبار شروع کر لیں, ایسا کاروبار جس کی ارننگ سے, جس کی کمائی سے ہم ایم ٹی جے فاؤنڈیشن کو فیڈ بھی کریں اور ہم لوگوں کی محتاجگی سے بھی نکل آئیں. تو اس مجلس میں تھا, ہمارے کچھ اور کراچی کے دوست آئے ہوئے تھے, تو وہ سارے ایک دم چونک گئے کہ یار مولانا یہ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن اگلے ہی لمحے سب کو یہ آئیڈیا انتہائی کلک کیا کہ یار یہ تو ایک لانگ ٹرم اللہ نے سوچ ڈالی ان کے دماغ میں. تو احمد بھائی بس وہ دن, اسی دن سے سب نے بس, چونکہ وہ وقت اتنا اچھا تھا, 27 رمضان تھی, ہم نے ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ ہم کوئی کاروبار کریں گے. پھر اس پہ محنت شروع ہوئی کہ کیا کاروبار کیا جائے, کیسے کیا جائے, کون سا ایسا کام ہے جس میں مولانا کے نام کو
ایک برانڈ کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں. تو وہ پھر ایک کلیکٹیو ایفرٹ سے ایک چیز پہ ہم پہنچے کہ جی ہم یہ کپڑوں کے آتے ہیں اس میں, چونکہ کپڑے کے کاروبار میں اللہ نے برکت رکھی ہے. بے شک جی, اس میں خوشبو ہے. خوشبو والا فرماتے ہیں جنت میں جانے کے بعد اگر کسی کاروبار کی اجازت ہوگی تو خوشبو کے کاروبار کی ہوگی. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے پھر اتفاق رائے سے MTJ برانڈ کو وجود دیا گیا. تو ابھی یقیناً چونکہ اس برانڈ کو بھی تقریباً 1.5 سال ہوا ہے. جی جی, آپ تو خود بزنس مین ہیں کہ ہر کاروبار کو اسٹیبلش ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو میرا خیال میں ہمیں 1-2 سال لگیں گے, مزید سال ایک لگے گا کہ اسٹیبلش ہو جائے گا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے احمد بھائی کہ پورے پاکستان میں اس کی برانچز بنیں گی انشاءاللہ, اور چھوٹے سے چھوٹے شہر اور بڑے سے بڑے شہر میں بنیں گی. ابھی میں عارف والا میں آپ سے یہ کرنا لگا تھا, میں نے دیکھا کہ آپ نے عارف والا دکھنے میں کوئی بہت بڑا یا ایسے نہیں, لیکن آپ نے وہاں بھی ماشاءاللہ برانچ بنائی ہے. جی, چونکہ ہمارا مقصد دیکھیں یہی تھا کہ جب ہم MTJ کا نام لیتے ہیں نا جی, تو اٹس مین کہ وہ شخص جو پاکستان میں پھیلا ہوا ہے. تو ہمارا فاؤنڈیشن کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ جی جس گھر میں مولانا کی آواز پہنچی ہے اسی گھر میں MTJ کا فائدہ بھی پہنچے گا, فاؤنڈیشن کا. اور پھر وہی کانسیپٹ ہم نے برانڈ میں ریپیٹ کیا کہ انشاءاللہ یہ برانڈ بھی یہ صرف امیروں کا برانڈ نہیں ہوگا جی کہ بڑے شہروں میں کھل گیا بس دیٹس اٹ, ایسا نہیں ہے. ہم پوری ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہر شہر میں کھولیں اور اس کے اندر ایسی کوالٹی ایسی پرائس رینج رکھیں جو ہر بندہ جب جائے تو اس کو MTJ سے کچھ نہ کچھ مل جائے. تو جس بازار میں کھلا ہے ایون کہ آپ حیران ہوں گے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پاکستان کا بڑا سے بڑا برانڈ ایسے بازار میں برانڈ کو کھول سکتا ہے. تو لوگ بہت خوش ہیں, بہت ایکسائٹڈ, بہت اچھی چیز ہے کہ عام آدمی تک اس کی پہنچ. ہاں جی بالکل. اچھا یوسف بھائی, مجھے نا ذاتی طور پہ بہت یہ میرا مزاج ہے, مجھے جب میں کسی عالم کو, کسی حافظ کو, کسی قاری کو دنیاوی طور پہ پھلتا پھولتا دیکھتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. یہ میرا ایک مزاج ہے ماشاءاللہ. میں ان کو ٹیک کی دنیا میں آگے دیکھتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ. آپ کے ادارے میں ماشاءاللہ جب لاسٹ ٹائم وزٹ کیا مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ایپل کے گیجٹس ہیں اور بہترین سا آپ نے یہ بنایا ہوا ہے. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں, اور کہ یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اس پہ علماء کو اس پہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم دیر سے آئے ہیں, یا آپ اس کا فائدہ یا نقصان کیا سمجھتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے تھرو اب لوگوں تک دین کی دعوت پہنچ رہی ہے, یوٹیوب فیس بک سے پہنچ رہی ہے, ایک بہت بڑا میڈیم ہے, بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. بالکل. تو آپ ایک طرف علماء ہیں, ایک طرف آپ ایپل کے گیجٹس رکھتے ہیں ماشاءاللہ. جی احمد بھائی دیکھیے اصل میں تو کوئی بیچ میں ان کے کنفلکٹ نہیں ہے نا جی, ایپل رکھنے میں اور عالم ہونے میں کوئی کنفلکٹ بالکل نہیں ہے, لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی کم علمی ہے ہماری, کیونکہ دیکھیں اگر ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس کائنات میں جو بھی علم ہے, جو بھی ایجادات ہیں, ان کے پیچھے ہے تو اللہ کی ذات نا, تو پھر تو یہ سوال ہی ختم ہو گیا کہ یہ ایپل بنانے والا کون ہے, ٹھیک ہے, اور PTCL بنانے والا کون ہے, لینڈ لائن بنانے والا کون ہے. تو ہماری یہ جو ایک تقسیم ہے نا جی, یہ تھوڑی سی غلط ہے ایک سوچ کے اعتبار سے, کہ ہم نے اپنے دماغ میں کچھ چیزوں کو خاص کر لی کہ یہ دین کی شکل ہے, اور اگر کوئی اس سے اوپر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو ماڈرن مولوی ہے. حالانکہ ماڈرن یا غیر ماڈرن کوئی میٹر نہیں کرتا, میٹر کرتا ہے کہ زیادہ ماڈرن جی کہ اسلام تو خود ایک ماڈرن ہونے کی دعوت دیتا ہے. کس معنی میں کہ جو وقت کی ضرورت ہے اس کو اڈاپٹ کریں. دیکھیں جس زمانے میں ہمارے نبی تھے, جو اس وقت سورسز تھے کمیونیکیشن کے, دعوت پہنچانے کے, انہوں نے سارے اختیار کیے. آج کے دور میں اگر یہ سورسز ہیں, یہ ذرائع ہیں, جو کیمرہ ہے, یہ ایپل کی چیزیں ہیں, انٹرنیٹ ہے, تو ان کو اختیار کرنا ہی چاہیے ہمیں ہر حال میں. تاکہ دیکھیں ہم اگر انٹرنیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے تو دین کیوں نہ ہو, دین کی بات کیوں نہ ہو. بالکل جی. تو اس میں واقعی ہم لوگ پیچھے رہ گئے. ہم اچھا ایکچولی ہم پتہ نہیں تھوڑا سا مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم لوگ دیر سے چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اور وہی ٹائم ہوتا ہے جس میں بہت سی دنیا آگے نکل جاتی ہے اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. جی تو ابھی ماشاءاللہ یہ پھر بھی ٹھیک ہے, چلیں دیر آئے درست آئے کہ علماء صرف آ رہے ہیں. جی الحمدللہ, اب تو بہت سارے ہیں, اب تو بہت سارے ہیں ماشاءاللہ. اب تو جانتے ہی ہیں کہ کتنے پیجز, اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں اتنا ہی فائدہ ہو رہا ہے امت کو. بالکل. جی ینگ جنریشن کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا, خاص طور پہ ایسی جنریشن کے لیے جو یہ سمجھتی ہے کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے؟ یہ ہمارے بڑا کانسیپٹ ہے. وہ کہتے ہیں یہ دیندار ہے, یہ دنیا دار ہے. تو کوئی ایسا راستہ ہے, کوئی مولانا صاحب کوئی ایسا راستہ بتاتے ہیں کہ یار دین اور دنیا اکٹھے ہو جائیں؟ ہاں احمد بھائی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. تو مولانا یہاں پہ ایک بات کوٹ کروں گا, اور وہ بات میں سمجھتا ہوں مجھے ذاتی طور پہ اس بات نے بہت فائدہ دیا, اور میں امید کرتا ہوں جو یہ بات سنیں گے ان کو ایک تو کنسیپٹ کلیئر ہوگا اور فائدہ بھی بہت ہوگا. دیکھیے میں خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے اور باقی سب کے لیے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ مولانا نے ہمیں سمجھایا کہ بیٹا دنیا میں
دنیا میں دین اور دنیا یہ جو تقسیم ہے نا یہ غلط ہے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی پھر صحیح کیا ہے؟ تو مولانا فرماتے ہیں کہ دنیا میں اصل چیز ہے صحیح اور غلط. یہ دین ہے یہ دنیا ہے. اس کی بجائے اگر ہم کہیں نا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو یہ بہت ساری کلیئرٹی کو پیدا کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ کہ اگر ہم دین پہ, میں مثال ہے آپ مجھے کہیں گے نا کہ یہ دیندار بندہ آیا بیٹھا ہے, اب میں مدرسے میں بیٹھتا ہوں, فاؤنڈیشن میں بیٹھتا ہوں, لیٹ سے اللہ نہ کرے میں اپنے دینداری کے ٹیگ کے ساتھ فاؤنڈیشن کے پیسے میں کرپشن شروع کر دوں, اللہ نہ کرے میں پیسہ کھانا شروع کر دوں, یا میں مدارس کا مس یوز شروع کر دوں, تو کیا آپ مجھے کہیں گے کہ میں دیندار ہوں؟ نہیں, کیونکہ میں نے غلط کام شروع کر دی. تو اب کیا ہوا کہ دین پہ ہوتے ہوئے بھی میں غلط کام کر رہا ہوں, تو بات تو غلط کی آ گئی نا. اس کے برعکس آپ امیزون چلاتے ہیں, امیزون پہ آن لائن کام, آپ انتہائی آنیسٹی کے ساتھ اور شفاف ترین کام کرتے ہیں, آپ کی ڈیلز, آپ کا لین دین انتہائی شفاف ہے, تو دیکھنے میں تو آپ کاروبار کر رہے ہیں. تو کیا میں آپ کو دنیا دار کہوں گا کہ یا یہ کہوں گا کہ صحیح کام کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی اصل چیز ہے کہ جو بھی کام ہو اس میں کام ایمانداری سے ہونا. جی, جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے جو صحیح ہیں, صحیح طریقے بنے ہوئے ہیں, اس طریقے پہ آپ کام کو کریں. اور وہ طریقے میں شریعت نے بھی بتائے ہیں اور دنیا کے اندر بھی قوانین بنے ہوئے ہیں. مثال میں روڈ پہ چل رہا ہوں, اس کا ایک طریقہ ہے چلنے کا. میں سگنل پہ کھڑا ہوں, آپ یہ دیکھیں مولانا نے یہاں تک جی بیلٹ پہننے کی عادت ہمیں ڈالی, سگنل پہ رکنے کی عادت ہمیں ڈالی. ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہم ہارن نہیں بجا سکتے. اچھا جی, کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا وہ خیال کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں کہ بیٹا ہر کام کے اندر صحیح کو اختیار کرو اور ہر کام کے اندر غلط کو چھوڑ دو. صحیح کو اختیار کر گئے تو آپ دیندار بن گئے, اگر آپ نے غلط اختیار کر لیا تو آپ دنیا دار بن گئے. اچھا, ہمارے یہاں تو یہ کانسیپٹ نہیں, جو آپ نے بیلٹ اور ہارن کی بات کی ہے, مجھے یہ کانسیپٹ ملا تھا انگلینڈ جا کے. وہاں پہ کیونکہ وہاں آپ کو پتا باہر ٹریول کرتے ہیں, وہاں پہ گالی سمجھا جاتا ہے بلا وجہ ہارن دینا. جی. وہاں سے میں جب آیا پاکستان, اس کے بعد تو میں بھی ہارن نہیں دیتا, مجبوری ہو تو. ادروائز ہمارے ہاں تو یہ مطلب بیسک ایتھکس ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جی بالکل. اور یہ ہمارا دین بھی ہمیں سکھا رہا ہے کہ بلا وجہ آپ کسی کو تنگ نہیں کریں, بلا وجہ کسی کو ٹونٹ نہیں کریں. جی, اس میں ایک تو دیکھیں یہ چیز ہو گئی ہمارے سمجھنے کی, خاص طور پہ نوجوانوں کے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا نوجوان بہت جلدی میں ہے. ہم اگر نوزد دڑھائیں نا جی, کہ جلدی سے مراد کہ وہ بہت جلدی زندگی میں ہر کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے, کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے, اور یہی جلدی اس سے غلط فیصلے کروانے پہ آمادہ کرتی ہے, غلط طریقے اختیار کرنے پہ آمادہ کرتی ہے. میں اپنے سب نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں دنیا میں جلدی نہیں ہے. میں 38 سال کا ہوں نا جی, تو میں 38 سال میں 38 سال کا ہوں, میں 25 سال میں 38 کا نہیں ہو سکتا. بالکل, بہت خوبصورت جی. تو پلیز میں ینگ جنریشن سے کہوں گا کہ آپ وقت سے آگے مت بھاگیں. ٹھیک ہے, وقت کے ساتھ چلنا سیکھیں, حوصلہ اور صبر اور تحمل سیکھیں, اور اپنی خوابوں کو پورا کرنے کے لیے, اپنی اچیومنٹس کو پانے کے لیے کبھی بھی غلط راستہ اختیار نہ کریں, کبھی بھی. کیوں؟ کیونکہ دنیا دیکھیں, پھر میں یہ عرض کروں گا کہ دنیا فانی ہے, یہ چھوڑ جانا ہے ہم نے ایک دن, اور ہم یہاں آئے امتحان کے لیے. جی, ہماری کامیابی کا دار و مدار تو آخرت ہے. ہاں, آپ ضرور محنت کریں, ضرور آگے بڑھیں, لیکن دو چیزیں کو بہت خیال رکھیں, ایک تو صحیح کو چنیں اور دوسرا وقت سے آگے مت بھاگیں. اگر آپ وقت سے آگے بھاگیں گے تو اس کا لازمی جز ہے کہ آپ پھر غلط راستے اختیار کریں گے, اور غلط راستہ اختیار کرنے کا نتیجہ کبھی بھی صحیح نہیں آ سکتا, ہمیشہ غلط آئے گا. تو یہ میری, اور یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا احمد بھائی, ایکچولی میں نے مولانا کو دیکھا ہے کہ وقت کے ساتھ انہوں نے چیزوں کو, اللہ نے ان کو دیا پایا, اور ہمیشہ ہر کام کو صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کی. اچھا یوسف بھائی, ابھی تو مولانا کافی بوڑھے ہو گئے ہیں, تو کیا وہ ڈرائیونگ خود کرتے رہے پہلے؟ احمد بھائی بالکل, ماشاءاللہ 2010 تک, مطلب آپ یوں کہہ رہے ہیں جو میری ہوش ہے 90s میں نے ہوش سنبھالا تو ڈرائیونگ کرتے دیکھا مولانا کو, اور 2010 تک مولانا خود ڈرائیونگ کرتے رہے. اچھا, اور 2010 میں کیوں چھوٹی ڈرائیونگ ان سے, کیونکہ 2010 میں ان کو اٹیک ہوا تھا, فرسٹ ہارٹ اٹیک. اس کے بعد پھر انہوں نے ڈرائیونگ چھوڑ دی کرنی, اور اب
ڈرائیورز کے ساتھ ہی چلتے ہیں. تو کبھی چلان بھی ہوا ان کا, یا آپ فیملی اکٹھی ہو کبھی چلان ہو گیا ہو؟ جی بہت دفعہ چلان ہوا ہے. اچھا, موٹر وے پہ بہت دفعہ چلان ہوا ہے, لیکن بس اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے جی کہ میں سمجھتا ہوں اللہ کی کوئی خاص بلیسنگ ہے مولانا پہ کہ وہ محبت اتنی زیادہ ہے لوگوں کے دلوں میں کہ اکثر ایسے ہوا ہے کہ وہ جب پولیس والے مولانا کو دیکھتے ہیں تو وہ معذرت بھی کرتے ہیں. اچھا, اور چلان کا بھی کہتے ہیں جی ہم آپ سے نہیں گے. لیکن میں یہاں ایک مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ مولانا نے ہمیشہ چلان دی ہے. اچھا, وہ پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتا ہے بیٹا, پولیس والوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ تمہارا حق نہیں ہے, یہ ملک کا حق ہے. اگر میں چلان پے نہیں کروں گا تو تمہاری عقیدت تو ٹھیک ہے پوری ہو جائے گی, لیکن میں ملک کا حق ماروں گا. تو وہ ہمیشہ زبردستی چلان پے کرواتے ہیں پولیس والوں سے. کوئی یادگار واقعہ تو ایک دو شیئر کریں ہمارے ساتھ سفر میں جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں. کوئی کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا؟ خوشگوار تو بہت سارے آئے ہوں گے, تو ذرا ایک تو واقعہ شیئر کریں بیرون کے سفر کے یا پاکستان کے سفر پہ. ہاں ایکچولی احمد بھائی کہ سفر میں اللہ کا شکر ہے جی, ہمیشہ کوئی ایسا اللہ نے کرم کیا جی, کوئی ایسی ہوئی نہیں. ہاں ایک جو بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا ناخوشگوار, وہ تھا 2017 کا سفر ہمارا کینیڈا کا. تو کئی سال بعد مولانا نارتھ امریکہ کی طرف سفر کر رہے تھے, تو اندازہ نہیں تھا کہ کچھ چیزیں سفری لحاظ سے بدل چکی ہیں. تو وہ ایک بڑا ہی ناخوشگوار واقعہ اس طرح ہوا کہ ہمارا 2017 کی بات ہے, مئی کا مہینہ تھا, اور 17-18 سال بعد ہم مولانا اور میں بھی تھا مولانا کے ساتھ, والدہ بھی تھے, ہم ٹریول کرتے کینیڈا کی طرف. تو اس وقت کوئی سسٹم نہیں آیا تھا کہ آپ کو نارتھ امریکہ کی طرف سفر کرنے کے لیے ایئرپورٹ سے سیکیورٹی کلیئرنس کروانی ہوتی تھی. اچھا, تو ہمیں چونکہ اس چیز کا بالکل علم نہیں تھا, پتہ نہیں تھا کہ ایسی کوئی چیز ہے. ہم نے تو اپنا, جیسے آپ کو پتا ہے آپ بھی ٹریول کرتے ہیں, روٹین میں بورڈنگ پاس لیا اور ہم لاؤنج میں گئے, اور وقت آنے پہ فلائٹ میں چلے گئے. تو اب بڑے عرصے بعد ہم جا رہے تھے, تو تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ بھی تھی, خاص طور پہ مجھے تو بہت زیادہ تھی کہ پہلی دفعہ کینیڈا کا سفر ہو رہا ہے, اور مولانا بھی خوش تھے کہ چلو, ان کو تو یہ خوشی کہ بھائی مجھے اللہ کی بات کرنے کا موقع مل رہا ہے دوبارہ سے. تو ہم جہاز میں بیٹھ گئے. جیسے آپ کو پتا ہے شروع میں بندہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اب ٹریول شروع ہونے لگا, اب جہاز میں سامان رکھ لیا سارا. تو اتنے میں ایک اناؤنسمنٹ ہوئی جہاز کے اندر نا کہ بھائی کسی مسافر کا پرابلم ہے, ان کا سامان آف لوڈ کیا جا رہا ہے, تو اس کی وجہ سے تاخیر ہوگی, تو ہم معذرت چاہتے ہیں. تو ہم نے بھی اعلان سنا, ہم نے کہا یار اچھا چلو ہو سکتا ہے کوئی کیا تاخیر ہو رہی ہے. اچھا, آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ, ہاں ابھی تک یہ نہیں پتا تھا یہ مسافر ہیں کون. اچھا, تو میں احمد بھائی اتنے میں واش روم چلا گیا. میں نے کہا یار اگر 10 منٹ لگنے ہیں تو میں واش روم سے ہو لیتا ہوں, پھر آ کے بیٹھ جاؤں گا سیٹ پہ, بھی ٹیک آف تو نہیں کر رہا جہاز. تو میں واش روم کیا, تو اتنے میں بہت زور سے دروازہ ناک ہوا واش روم کا. تو مجھے فیل ہوا کہ یہ جہاز میں تو ایسی ناکنگ کوئی نہیں کرتا, یہ ان یوزول سی ناکنگ ہے, اور بہت سختی سے دروازہ کھٹکایا جا رہا ہے. خیر میں جلدی سے فارغ ہو کے باہر نکلا, تو میری والدہ کھڑی تھی اور وہ سخت گھبرائی ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ وہ کہتی وہ عملہ آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے. تو میں جب آگے آیا تو مولانا بھی بہت پریشان ہو چکے تھے. تو پھر میں نے جلدی سے آگے بڑھ کے وہ اسٹاف سے بات کی. میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ کہتے سر آپ کی نا سیکیورٹی کلیئرنس نہیں آئی جو ایئرپورٹ سے آپ نے لینی ہوتی ہے, آپ وہ لیے بغیر جہاز میں آ گئے. تو میں نے کہا جی تو ہمیں تو نہیں کسی نے بتایا. میں نے کہا سر وہ تو آپ نے خود پوچھنا تھا, ہم بہت معذرت چاہتے ہیں, آپ کو آف لوڈ ہونا پڑے گا, کلیئرنس ہوگی آپ کی, سیکیورٹی کلیئرنس ہوگی تو پھر آپ نیکسٹ فلائٹ میں جا سکتے ہیں. تو احمد بھائی آپ سمجھ سکتے ہیں انٹرنیشنل ٹریول میں اتنا سڈن آپ کو ایک پورا ایک پلان ہوتا ہے, پورا پلان آگے چیزیں اسکیڈول ہوئی ہوتی ہیں. جی, اور خاص طور پہ مولانا جیسا شخصیت اگر جا رہی ہے تو آگے کتنی چیزیں مینیج ہوئی ہوتی ہیں. بالکل, کوئی بیان ہے کہیں پہ. تو میں آپ کو بڑے مزے کی بات, جو اس سفر کا بڑا مزیدار پورشن ہے کہ آپ نے دیکھا ایئرپورٹس پہ آپ ہر چیز کو کراس کرتے کرتے آگے چلے جاتے ہیں, انٹرز ہوتے چلے جاتے ہیں, پھر آپ ان دروازوں سے واپس نہیں آ سکتے. بالکل ڈیفینیٹلی. پھر آپ جب پہنچیں گے تو زندگی میں پہلی دفعہ یہ ایکسپیرینس ہم نے کیا کہ انٹری والے جو گیٹس ہیں ان سے ایگزٹ کیسے لیا جاتا ہے. اور پھر کتنے دن کے بعد دوبارہ پھر ہم واپس آئے جی دبئی میں, چونکہ ہم دبئی کی ایئر لائن سے جا رہے تھے, تو ہم وہ اس کی ایک دن چھوڑ کے ایک دن فلائٹ ہوتی تھی, تو ہمیں وہاں رکنا پڑا ایک دن دبئی میں. پھر ایک دن کے بعد ہماری دوبارہ ہمیں سیٹ ملی, پھر سیکیورٹی کلیئرنس. پھر تو اس حد تک ہم کانشیس تھے کہ ہم جس رات ہماری فلائٹ تھی اس فلائٹ سے 12 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ چلا گیا میں,
پاسپورٹ لے کے سارا بورڈنگ جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو, جہاز سے مت اتارنا. تو یہ ایک بڑا مطلب تھوڑا سا تکلیف دہ واقعہ بھی تھا, اور بعد میں خیر پھر ایک ہنسی مذاق بھی بنا. ہم سب نے اس چیز کو بڑا انجوائے کیا کہ یار انٹری والے جو گیٹس ہیں ان سے ایگزٹ لینا کیسا ہوتا ہے. اچھا ویسے میں نے بھی انٹری والے گیٹ سے ایگزٹ لیا ہوا ہے, لیکن وہ اس وجہ سے لیا تھا کہ دسمبر تھا, کوئی 3-4 سال پرانی بات ہے, تو وہ فوگ کی وجہ سے فلائٹ جو ہے وہ نہیں آ سکی, کینسل ہوگی, تو وہ بورڈنگ بھی ہو چکی تھی, پھر واپس وہ کینسل کے اسٹیمپ لگے, ادھر سے واپس ہو گئے, تو پھر چلیں ہم اور آپ ایک ہو گئے. ہاں جی, تجربہ ہوا. اور کوئی خوشگوار یا کوئی یادگار واقعہ اسپیشلی فورن ٹریول میں یا پلین میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو؟ ہاں اس طرح کی کوئی چیز؟ جی احمد بھائی بے شمار واقعات ہیں, اللہ کا شکر ہے. لیکن ایک واقعہ میں ضرور سناؤں گا آپ کو, جو مجھے ذاتی طور پہ جس نے بہت زیادہ آپ کہتے ہیں نا جی جس کا اثر ہوا میرے اوپر. جی جی. وہی ہوا تھا کہ 2019 میں بھی ہم کینیڈا ہی اتفاق کی بات ہے گئے ہوئے تھے, اور وہاں اس دفعہ ہمارا جو کینیڈا کے 4 بڑے شہروں میں پروگرام تھے مولانا کے, ٹورانٹو میں, کیلگری میں, ایڈمنٹن میں اور وینکوور میں. تو ہم وینکوور میں لینڈ ہوئے. تو عموماً یہ ہوتا ہے جہاں مولانا جاتے ہیں, جہاں بھی ہمیں پاکستانی بہن بھائی ملتے ہیں, انڈین بہن بھائی ملتے ہیں جو مسلمان ہیں, تو وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں آپ کی طرف مولانا کو دیکھ کے نا, جیسے ہوتا ہے بالکل فین یا ایک چاہنے والا آپ کا. تو وہاں پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا اور وہ مولانا کی طرف تیزی سے بڑھا. اس کے چہرے کے ایکسپریشن سے میں پتہ لگ گیا کہ یہ چاہنے والا ہے کوئی, بالکل ایک پاکستانی والا حلیہ تھا. لیکن وہ جیسے سے پاس آیا تو پاس آتے اس نے ایک جملہ بولا جس سے ہم سب ہل گئے, اور جس سے ہمیں پتہ چلا کہ یار یہ تو نان مسلم ہے. اس نے قریب آ کے کہا او جی آج تے رب دی زیارت ہو گئی. اچھا. تو ہم سب ہل گئے کہ یار یہ بھائی ہمارا مسلمان نہیں ہے. مسلمان کو تو پتہ ہے, ظاہر ہے مسلمان کو تو پتہ ہے اس کی کیا بات ہوتی. خیر ہم مولانا بھی رک گئے, مولانا بھی دیکھا حیرانگی سے. تو اتنے میں نا ان کے کڑے پہ ہماری نظر پڑی سب کی, تو پتہ لگ گیا کہ ان کا تعلق تو سکھ برادری کے ساتھ ہے. تو مولانا بڑے حیران ہوئے, ملے اور پوچھا کہ پنجابی میں مولانا نے بات کی, تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے, کہتے جی تو کون نہیں جانتا, سکھ بھائی تھا. اچھا وہ تھے سکھ جو داڑھی نہیں رکھتے نا جی. پنجابی میں کہنے لگے تو کون نہیں جانتا. اچھا مولانا کہا تو تم لوگ سنتے ہو؟ کہتے جی ہم تو سارے سنتے ہیں آپ کو, ہماری تو ساری برادری آپ کو سنتی ہے. تو احمد بھائی وہ عجیب لمحہ تھا. مطلب میں ایک لمحے کے لیے, کیونکہ مولانا پہ بہت تنقید ہوئی ہے زندگی بھر کہ جی یہ بڑا نرمی پیار کی بات کرتے ہیں. اس پیار کی بات کرنے کی مولانا نے بڑی قیمت چکائی ہے, یقین مانے. اپنوں نے بھی بڑی اس بارے میں تنقید کا نشانہ بنایا, غیروں نے بھی بنایا. لیکن اس لمحے میں نا جی پاز ہو گیا کہ یار آج یہ دن اس شخص کی زندگی میں تنقید کرنے والوں کو میں کیسے دکھاؤں گا, کیسے اس ایئرپورٹ کی فوٹیج میں ان کو کیسے دکھاؤں گا, دیکھو جس شخص کو تم کہتے تھے تم محبت کی راٹ لگاتے ہو, آج اس کا نتیجہ دیکھ لو کہ غیر مذہب والا. اور کبھی نہ کبھی بہت سے تو آئے بھی ہیں, کبھی نہ کبھی وہ بھی کوئی اسی طرح سے آئیں گے نا. جی بالکل. جب آپ کسی کو سیدھا فتویٰ لگائیں گے وہ تو آپ کی بات ہی نہیں. جی بالکل, کہ آپ پرایوں کو اپنے قریب لے آئے صرف محبت کی وجہ سے, تو اپنے کیوں نہیں قریب آ سکتے. تو مولانا نے اس سے پوچھا کہ تم, ویسے ہی پوچھا, اس نے کہا جی میری آپ تصویر بنائیں جلدی, چونکہ ایئرپورٹ کا ماحول تھا. تو جو ہمارے ساتھ میزبان تھے انہوں نے جلدی سے مولانا کے ساتھ اس کی تصویر بنائی. تو مولانا نے پوچھا کدھر جا رہے ہو آپ نا, سردار صاحب کدھر جا رہے ہو؟ کہتا ہے جی ہوں جدھر بھی جاواں گا نا جی پلے ہی پلے نے. اچھا کیوں؟ کیونکہ پلے لوگوں نال ملاقات ہوگی. تو بڑا اس کا یہ جملہ, بلکہ اس نے پلے لوگ نہیں کہا, اس نے کہا جی آج بھلی روحوں سے ملاقات ہو گئی ہے, اور میں جہاں بھی جاؤں گا نا جی بھلا ہی ہوگا میرا. تو یہ اس کا ایک بلیو تھا, ایک محبت تھی. لیکن میں یقین مانے احمد بھائی بڑی دیر تک اپنے نا آنسوؤں کو میرے لیے روکنا مشکل ہو گیا کہ یار اس شخص نے 50 سال مار کھائی ہے کہ یہ محبت کی بات کرتا ہے, لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر جگہ پیغام پہنچ رہا ہے. فاؤنڈیشن کے بارے میں بس ایک دو چیزیں ہمیں بتا دیں, اسپیشلی سیلاب میں آپ لوگوں نے کیا کیا, کہاں پہ کام کیا, کس طریقے سے کام کیا, اور کیا حالات دیکھے. کیونکہ ان لوگوں کے حالات تو وہی جانتے ہیں نا جو کام کر رہا ہے یا جس پہ پیش آ رہی ہے. اب عام آدمی کو تو نہیں پتا, یہ تو اسی کو پتا ہوگا جس پہ آئی ہوئی ہے, جو اس کی مدد کرنے گیا وہ دیکھ رہا ہوگا کہ بیچاروں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. احمد بھائی سیلاب میں آپ کے سامنے 2005 میں ایک زلزلے نے بہت بڑی ہٹ دی تھی پاکستان کو, اور اب یہ سیلاب کی تباہی بھی بہت زیادہ ہے. اتنے تکلیف دہ مناظر کہ جن کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے,
کہ 13 دن 15 دن لوگ روڈز پہ بیٹھے رہے جی, جہاں ان کے لیے نہ سو سکتے تھے, نہ جاگ سکتے تھے, نہ وہ جی سکتے تھے. انتہائی مشکل تکلیف دہ حالات. تو جیسے ہی میڈیا پہ سیلاب کی خبر آئی تو اسی وقت ہم نے پہلے تھوڑا سا ہم اس بارے میں متذبذب تھے, چونکہ ہمارے پاس اس وقت احمد بھائی واللہ بالکل بھی وسائل نہیں تھے, یعنی ہم اس مشن میں ہاتھ ڈال سکیں. لیکن جب ہم نے جیسے ہی میڈیا پہ دیکھا تباہی سیلاب کی تو ہماری ٹیم نے, ہم نے مشورہ کیا راشد بھائی نے, شام بھائی نے, کہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, جتنے بھی اسباب میں کود جاتے ہیں. ہم نے ڈیسائیڈ کیا اور ہم کود گئے, اور ہم نے ان علاقوں کا انتخاب کیا جہاں کوئی ادارہ نہیں پہنچا تھا, جس میں ایک راجن پور ہے, تونسا ہے, ڈیرہ اسماعیل خان ہے, اور جھل مکسی, جی جھل مکسی بلوچستان. یعنی ہم نے چاروں صوبوں کو کور کیا, لیکن ان کے وہ علاقے جہاں پر کوئی بڑی فاؤنڈیشن, بڑا ادارہ کام نہیں کر رہا تھا, ریسکیو آپریشن نہیں کر رہا تھا. اس کی مین وجہ بھی یہ تھی کہ وہاں جانا ہی بہت مشکل تھا. جی, سب تعلق جنوبی پنجاب سے, راستے, جی بالکل, اس طرح سے ہیلپ کرنا ایک عام آدمی کا کام نہیں. جی بالکل. تو اس میں احمد بھائی ہمیں بہت ہیلپ آؤٹ کیا. ہمارے جو مدارس کی جتنے بھی فضلاء ہیں جو وہاں رہتے ہیں, جو پڑھ کے گئے ہیں ماشاءاللہ, ہم نے امیجیٹ ان سے رابطہ کیا. اور چونکہ وہ انہوں نے ہمارے لیے آنکھوں کا کام کیا, ہمیں تو نہیں پتا وہاں پہنچ گئے. اور ایسا بہت ہوا کہ بہت سے لوگ اپنا مال سامان لے کے پہنچے, لیکن آگے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا, تو وہیں روڈز پہ دے کے واپس آ گئے. اس طرح بہت ضائع ہوا سامان. ہم نے ان بچوں کے تھرو پورا نقشہ بنایا, میپ بنایا جی, پوری ڈیپ روٹس کے اندر نیٹ ورکنگ کے تھرو کہ کہاں کس طرح پہنچنا ہے. پہلے ہم نے پورا 1 ہفتہ پلان, جلدی نہیں کی, پلان کیا. جب سارے روٹس بن گئے کہ کہاں کہاں سیلاب, کہاں کہاں پانی, پھر ہماری ٹیمز نے وہاں پہ سب سے پہلے راشن اور میڈیسن کا کام شروع کیا جی. اور الحمدللہ بڑے منظم طریقے سے اللہ نے کام کروایا کہ وہاں تک چیز پہنچی جہاں تک نہیں جائے, کیونکہ لوگ آتے تھے جی مین روڈز پہ, لوگوں کو جو بیٹھے تھے وہاں سامان ڈسٹریبیوٹ کر کے واپس چلے جاتے تھے. تو ہماری ٹیم نے جی ڈیپ روٹس کے اندر جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جانے کا, بیٹھ کے کشتیوں پہ اور علاقوں کے اندر سب سے پہلے یہ ریسکیو کا کام کیا جی. لوگوں کو راشن پہنچایا اور 30,000 سے زائد فیملیز کو پکا ہوا کھانا پہنچایا جی. ماشاءاللہ یہ 3 ٹائم کا کھانا پکتا تھا جی, اور وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا. جب پانی اتر گیا, راشن مکمل ہو گیا, کھانا مکمل ہو گیا, پھر وہ لوگ خود کھانا پکانے کے قابل ہو گئے, تو فوری طور پہ پھر ہم نے گھر بنانے کا سلسلہ شروع کیا. تو اس میں ہم نے پہلے کیلکولیٹ کیا کہ ہمارے پاس اویلیبل فنڈز میں ہم کتنے گھر بنا سکتے ہیں. تو احمد بھائی 600 گھر بنانے کے ہمارے پاس وسائل تھے, ہم نے کام شروع کر دیا. ہم نے یہ نہیں دیکھا وسائل آئیں گے نہیں آئیں گے, اور الحمدللہ اس میں ایسے گھر بنائے فاؤنڈیشن سمیت, ایک واش روم ساتھ بنا کے دیا کہ اللہ نہ کرے اگر کبھی پھر سیلاب آئے تو ایٹ لیسٹ وہ جو ہم نے کنسٹرکشن کی وہ گرے گی نہیں انشاءاللہ. یہ ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے ماشاءاللہ. اور انتہائی میرٹ پہ جی, انتہائی رینڈملی لوگوں کی سلیکشن کی کہ جن لوگوں کے, اور اس میں آپ کو پتا ہے الحمدللہ 2 ہندو بھائیوں کے بھی گھر بنے. اچھا جی, اور گھروں کے ساتھ 6 مساجد بھی الحمدللہ ہم نے بنائی. اب ہم صرف اس لیے رکیں کہ ہمارے پاس وسائل ختم ہو گئے, لیکن ہم مستقل کمپین کر رہے ہیں, لوگوں سے مانگ رہے ہیں, اپیل کر رہیں کہ ہمیں دیں, اور ہم رکنا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں, میں بھی ظاہر ہے آپ ماشاءاللہ کر ہی رہے ہیں, میں بھی اپنے پلیٹ فارم سے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ لازمی اس کام میں حصہ لیں. یہ بھی آپ نے بات کی, آپ پہ فتویٰ نہیں لگا کہ 2 ہندوؤں کے گھر بنا دیے؟ مجھے تو بتاتے بڑی خوشی ہو رہی ہے جی, اگر اس بات پہ بہت خوشی کی بات ہے مجھے خود بہت, کیونکہ ہمارا دین تو سکھاتے ہیں اقلیتوں کے اتنے حقوق ہیں, لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی عمل نہیں ہوتا. بالکل. دیکھیں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا جی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, کہ میں نے بنی آدم کو شرف بخشا ہے, اشرف المخلوقات بنایا. تو اللہ نے جب قرآن میں مسلمان کی اور ہندو کی قید نہیں لگائی, تو میں کیسے فرق کروں کہ جناب سیلاب مسلمانوں کو تو ریلیف دینا ہے, سیلاب میں ہندو کو نہیں دینا. تو مجھے تو, میں تو سمجھتا ہوں بڑی خوشی تھی ہمارے لیے, بہت خوشی کا وہ دن تھا جب ہم اپنے ہندو بھائیوں کو چابیاں دے رہے تھے گھروں کی ماشاءاللہ. ہاں جی, تو اللہ نہ کرے جی ہم کبھی ایسا فرق کریں. ہاں بہت شکریہ یوسف بھائی آپ کے ٹائم کا, آپ نے ہمیں اچھا خاصا ٹائم دیا. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے ٹائم لیتے رہیں گے, اور آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے, اور ہم بھی یقیناً آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں, فاؤنڈیشن کے لیے بھی, مولانا کے لیے بھی, اور آپ سے بھی یہی درخواست ہے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاکم اللہ.